تو جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشنل پالیسی کے موقف دیا. انہوں نے ایک سوال کا جواب دیا، جہاں ایک براڈ بیس صوبے کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. صوبوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف تو کلیئر رہا ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں صوبہ نہیں چاہتا ہوں، جب میں ابھی گلگت بلتستان میں کیمپین کر کے آیا ہوں اور ان کا مطالبہ ہے، بچہ کا مطالبہ ہے، کوئی ایک بندہ آپ کو وہاں نہیں ملے گا کہ ان کو آئینی حقوق چاہیے، آپ ان کو بھوری کہیں، آپ جو بھی کہیں، ان کو چاہیے. میں کتنے الیکشنز لڑ کے آیا ہوں جنوبی پنجاب میں، جو پارلیمان ان کا اپنا پارلیمان نے پاس کیا ہے، وہ میں اس کا مخالفت جب تک ان کا اسمبلی مخالفت نہیں کرتا، میں اپنا جو سینیٹ آف پاکستان نے اتفاق رائے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے کہا، میں اس کا اعتراض کیسے کروں. جہاں تک سندھ کی بات ہے، آپ گن لیں کتنے قرارداد پاس ہوئے ہیں سندھ اسمبلی میں. میں اگر پنجاب کا اسمبلی کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں لیجسلیٹو اسمبلی گلگت بلتستان کا عزت کر رہا ہوں، اگر میں پارلیمان سینٹ کا جو انہوں نے ادھر کمیشن 2008 سے 2013 کے حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں نے سینٹ آف پاکستان میں ایک ایسا کمیٹی فارم کیا جہاں ہر کسی کا نمائندگی تھی، ایم کیو ایم کا نمائندگی تھی. انہوں نے ہر ایک صوبہ کا کیس میں تحقیقات کیا، ہر صوبہ کو جو ہر موقف کو کانٹیکس میں رکھ کے ہاں یا نہ کہا. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک ہی صوبہ پہ اس کمیٹی نے. تو اگر میں تمام صوبوں کے قرارداد کو، پارلیمان کے قرارداد کو احترام کروں گا، کیا میں اپنا سندھ کا قرارداد کا خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، باتیں چل رہی ہیں، باتیں چلیں. مجھ سے ووٹ مانگیں گے تو میں اس کانٹیکس میں اپنا ووٹ دے سکوں گا کہ جو کانٹیکس میرے سامنے سوال آیا ہے. بلاول صاحب ایک گزارش یہ ہے صاحب کیا سسٹم آپ نے دیکھا اشارہ آ گیا. پیپلز پارٹی نے اس سارے سیشن میں، پچھلے تمام سیشن میں حکومت کو سہولت کاری دی، ترامیم پاس کروائیں 26 سال میں. اس کے باوجود آپ سے مراد پیپلز پارٹی نے کہا ہارڈ کاری نہ کریں. جس چیز کو پیپلز پارٹی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اس حکومت نے وہ کام کر کے دکھایا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے. 160 ارکان ان کے پاس پورے ہیں، سادہ اکثریت ان کے پاس ہے، تو پھر آپ کس طرح ان کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ وہ کریں، وہ اگر وہ کر سکتے پیپلز پارٹی کے بغیر، اگر وہ چاہتے نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ووٹ تو بھلے کریں. آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے حکومت کا سہولت کاری کی. آپ کا رائے یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کے قانون سازی یا آئین سازی میں مدد کی. آپ حکومت سے یہ سوال پوچھیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے سہولت کاری کی؟ وہ تو جگہ جگہ کوئی دوسرا پیغام پہنچاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت سے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اعتراض ہوتے ہیں. اور آپ کو ایک تو ایسے تو یاد ہوں گے کہ چیزیں یا خواہشات جو حکومت کے تھے جو نہ ہو سکے، وہ کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بغیر. تو یہ تو جمہوریت کا ایک پہلو ہے، ایک سلسلہ ہے، ہم بھی دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہمارا موقف یہ کہ جو ہمارے اعتراضات ہیں، ہمارے اعتراضات کو ایڈریس نہیں کیے گئے، اگر ہمارے اعتراضات کو ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا ایک ممبر بھی جا کے ان کا کوئی ایک لیجسلیشن پاس کرے، چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اگر کسی طریقے سے پاس کرے بھی صحیح تو خود جا کے والد صاحب کو، صدر پاکستان کو منا لیں یا وہ دستخط بھی کر لے. اب میں نہیں چاہتا کہ عام صورتحال، میں تو اس کنورسیشن کس بات پہ شروع کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ پارلیمان فعال ہو تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اتفاق رائے سے، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ جو بھی کام، وہ کرنے کی کوشش کرے. اگر زور زبردستی، شاید کسی بھی جماعت زور زبردستی کو وہ قائل کہہ سکیں گے. مجھے آپ زور زبردستی ابھی تک
نہیں کر سکتے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کا ایک ریسنٹ بیان تھا کہ آپ کو وزیر اعظم سے کوئی شکوہ نہیں ہے, تو اگر وزیر اعظم سے شکوہ نہیں ہے تو آپ کا شکوہ کس سے ہے؟ اور دوسرا, حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تو سیم پیج پہ نظر آتے ہیں اور اس سے نظام کو کوئی خطرہ نہیں لگتا, تو کیا سیاسی قوتوں کی وجہ سے کوئی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم آپ جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, I think آپ تھوڑا سا سمپلیفائی کر رہے ہو. میں نے وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس کو رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس کا نیت صحیح ہے, کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ایشوز بھی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم صاحب. بٹ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی کچھ کوششوں کو ناکام بار بار کراتے ہیں. مجھے یہ نہیں معلوم کہ وزیر اعظم صاحب کو یہ احساس ہوتا ہے انہیں, لیکن یہ میرا کامنٹ تھا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے, ہوگا, میں اس پہ آپ سے زیادہ یا ان سے زیادہ نہیں سورٹ آف آپ کو ایک تبصرہ یا کچھ دے سکتا ہوں. میں نے اپنا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز سمون جو کہ دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, پیج ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دال میں تو کچھ کالا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہے کیا, لیکن کچھ تو ہے. اگر حکومت کانفیڈنٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر میں غلط تھا. اگر کچھ ہے تو سامنے آج نہیں تو کل آ جائے گا. میں وہ سچ سوال کیا آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میں چاہ یہ رہا ہوں کہ باقی چیزیں اپنی جگہ, جو ہمارا کام ہے, جو پارلیمنٹ کا کام ہے, وہ ہم کرنا شروع کریں. اور کم از کم جو یہ ایک مذاق بن گیا ہے کہ دھاندلی کی جو الزامات, وہ نہ صرف اپوزیشن بینچز سے, ٹریجری بینچز سے اٹھائے جا رہے ہیں. یہ امپریشن دھاندلی کر کے پھر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیتتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں, ہارتے ہیں تو روتے ہیں. ایک تو ہم جیتے بھی, تو آپ نے میرا پریس کانفرنس دیکھا تھا نا گلگت بلتستان کے الیکشن, وہ جیتا ہوا الیکشن کا پریس کانفرنس, میرے خیال میں تب تو زیادہ نرم تھا. فنڈامنٹلی ہم نے اس شکایت کو دور کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلے آج جتنے بھی پیجز ہو, جو بھی ہو رہا ہے, کل بھی الیکشن ہونا ہے, وہ الیکشن ہو تو ایٹ لیسٹ ہم یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور اس میں ہر کسی کا فائدہ ہوگا. بٹ صاحب آپ کا بٹ صاحب سے ہم نے ایک جناب چیئرمین, پاکستان میں ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, کہ جہاں جس جماعت کی ایک اکثریت ہوگی حکومت اس کی ہوگی, اور جو آئینی عہدہ ہوگا وہ دوسری جماعت کے پاس ہوگا. یہ ہم نے سندھ میں دیکھا, پنجاب میں دیکھا, کے پی کے بلوچستان, اور اب جی بی میں بھی شاید اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے, عمل ہوا نہیں ہے. تو کیا آزاد کشمیر کی حد تک بھی یہ پاور شیئرنگ فارمولا جائے گا؟ I wouldn't call power sharing, but I would say that in Gilgit Baltistan ایسے ہی اگریمنٹ, اعتراضات اور باقی سب کچھ کے باوجود ٹائملی طے ہوا تھا اور اس وقت ہوا تھا. آزاد کشمیر میں اوبویسلی ہمارا اعتراضات آپ کے سامنے تو سب سے زیادہ ہے, ان کے سامنے ابھی میں نے رکھا ہے. میں نے نوٹ یہ بھی کیا کہ انہوں نے ہمارا اعتراضات دور کرنے کے کوشش نہیں کی. اعتراض دور کرنے کے, ایڈریس کرنے کے تو دور کی بات ہے, انہوں نے تو جو ہمارے اعتراضات تھے, جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ شاید ایسے ہو سکے, انہوں نے وہی کیا ہمارے ساتھ. لیکن یہ تمام چیزیں کے باوجود آپ نے نوٹ کیا, اگر میرا پاکستان پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرتا آزاد کشمیر میں کہ ہم اپنا اوتھ نہیں لیں گے تو کیا ہوتا؟ اگر صدر آزاد کشمیر یہ فیصلہ لیتا کہ میں نے ان کو اوتھ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ لیکن ہمارے خلاف کیے دھاندلی کے باوجود, میرے کارکن کو شہید کرنے کے باوجود, میرا اسی صدر پر حملہ کرنے کے باوجود, میرے ایم این اے پہ گولی چلانے کے باوجود, پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن پروسیس کو تسلیم کیا, پارلیمان کا حصہ بنا. آج بھی ادھر بیٹھے اس کے باوجود کہ آپ کا آدھا ڈویژن میں الیکشن ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم
آزاد کشمیر کا قدر کرتے ہیں, ہم آزاد کشمیر کا اہمیت جانتے ہیں, تو اس حد تک ہمارے اعتراضات کے ساتھ ساتھ ہم ان کے جو حکومت ہے, جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے یا جو چھینا گیا ہے, تو ان کا اب مینڈیٹ ہے وہ کرے اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ اتنا متنازع ہو گیا, ان کے لیے مشکل ہوگا اتنا اہم ایشوز کو اتنا متنازع علاقے میں ہم چل رہے تھے کہ یہ پروسیس ہمارا بات بھی ہوا تھا الیکشن سے پہلے, اور خواہش یہ تھا کہ جتنا غیر متنازع جتنا پرامن ہم یہ الیکشن کروا سکیں. تو یہ اہم کام جو آگے آپ نے کرنا ہے اسی اسمبلی میں, ان کو آسانی پیدا ہو, وہ مجھے ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے. پاور شیئرنگ میرا نہیں خیال کہ میرا پارٹی جبکہ موجود ہے, دوسرا ہر جگہ موجود ہے. ہم نے جی بی میں اور آج کل بھی اگر وہ چاہتے ہیں جو انہوں نے ہم سے طے کیا وہ بالکل کرے. سندھ میں, بلوچستان میں, یہ پنجاب میں ہم نے یہ کیا. کشمیر کے کانٹیکسٹ میں میرے لیے مشکل ہوگا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کو, پارلیمانی پارٹی کو قائل کرے کہ اسے کسی فارمولا کے تحت ہم چلے. میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے, وہ حکومت چلا دیں. جیسے میں کہہ رہا تھا, انہوں نے کوشش بھی نہیں کی کہ ہمارے اعتراضات کو کسی کانٹیکس میں دور کریں. مگر میرا اعتراضات کو آپ دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو مجھے پھر نہ ادھر یا نہ ادھر کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ان کا کوئی پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن چینج ہو سکتی نہیں. اگر حکومت ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز ہے, میں اگر اپوزیشن لیڈر سے مل سکتا ہوں, سینٹ کی اپوزیشن سے مل سکتا ہوں, نیشنل اسمبلی سے مل سکتا ہوں, اگر مسلم لیگ کا ڈیلیگیشن یا رہنما میرے پولیٹیکل پارٹی سے رابطے کرتے ہیں, میں ان کو روک نہیں سکتا کہ وہ نہ ملے. لیکن میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف ہو. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا انصاف نہیں ہوگا تب تک میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں بس ویسے ہی واپس جا کے بیٹھ جاؤں اور تالیاں بجانے شروع کر دوں. یہ صرف آزاد کشمیر کی حد تک آپ نے کی, پورے پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے بھی لوگ ہیں, یہاں پہ پولیٹیکل ڈفرینسز زیادہ ہیں, تو کون ان کو ایک پیج کے اوپر بٹھائے گا, اسٹیبلشمنٹ کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, کتنی ضرورت ہے پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی؟ I think truth and reconciliation is a very important concept. ہر کسی معاشرے میں جہاں آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا کوئی اور نام بھی دے دے, میرا ذہن میں یہی نام آیا, مگر اس پروسیس کو فالو کرنا اسی نیت کے ساتھ کہ آپ نے سچ بھی سامنے لے کر آنا ہے. ہر کسی کو جواب دہی کا ضرورت بھی ہے, ایسے نہیں ہے کہ کوئی اپنا قانون ہاتھ میں لے لے اور ہم ان کو, دیٹس ناٹ دا پروسیس. آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا مطلب ہے آپ ٹروتھ جب تحقیق کرتے ہو اور اس میں کوئی مجرم سامنے آتا ہے تو مجرم کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی ہوتا ہے, مگر اوورآل وہ معاشرے کو, وہ اسٹیک ہولڈرز کو ایک ریکنسیلیشن کا راستہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو مجرم ہیں, جو قانون کسی نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, ان کے خلاف کارروائیں جنہوں نے نہیں کی, ان کے لیے ایک ریکنسیلیشن کا پروسیس. جو کشمیر کا اسپیسیفک کانٹیکسٹ تھا, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو پایا, اور میں جگہ جگہ جا کے ہر طرف قائل کرنے کے اس پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ تمام احتجاج کرنے والے اور حکومت اور وفاقی حکومت اس پیج پہ آ جائیں کہ ہم بات کریں. آپ رکاوٹ ہر جگہ لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی کوئی کمی نہیں ہوگا, کسی کو کوئی شان نہیں ہوگا, کسی کو کوئی سیکریفائس, کوئی پیچھے نہیں, کوئی شان میں nothing will happen. یہ ہر کسی کا قدم اضافہ ہوگا, پاکستان کے لیے بہتر, کشمیر کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ فارمولا فالو. آپ اتنے سوال کے چلائیں گے ہی بھی نہیں, لیکن خواتین جو وہاں پہ ہیں ان کو جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں, کسی کو تو گولی مار دی, کچھ خواتین ایسی ہیں جن کا کوئی اشتعال انگیز بیان نہیں ہے, صرف شاعر و شاعری انہوں نے کی ہے, ان کا نام 4th شیڈیول میں ڈالا جا رہا ہے, بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے. حکومت آپ نے وہاں الیکشن بھی لڑا ہے, آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس وقت جو صورتحال ہے کہ پورے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہو رہے.
तो कहाँ है ह्यूमन राइट्स और कहाँ है डेमोक्रेसी? आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सर पीपल्स पार्टी एक मिनट नज़र फिर बोल जहाँ तक दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई हैव बीन एडवोकेटिंग शुरू दिन से कि हमारा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए ताकि इस किस्म के वाक़ियात का तहकीकात हो। मैं जब वहाँ था भी यही सुनता था, एक तरफ से ये सुना जाता था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ से ये भी फैक्ट है कि पुलिस शहीद हुए, फ़ौज शहीद हुए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी है कि ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएं। जिन्होंने गलत किया, जहाँ से गलत किया, जो भी हो, अगर मैं भी हूँ, मेरे ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई करें। और जो बेगुनाह है, जो एहतजाज या इवन वो लोग जो एहतजाज और हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आप 60 डेज़ में आप क्लिफ्टन में 60 डेज़ इंटरनेट बंद करें, वो आप कश्मीर भूल जाएंगे। आप अब आजकल का ज़माना में जहाँ 60% आपका पॉपुलेशन नौजवान है और वो 60% का पॉपुलेशन का 90% टाइम इस डिवाइस पे होता है, आप बाकी छोड़े कि कोई ख़ुद मुख्तार बनना चाहता है, कोई क्या बनना चाहता है, वो अपना फ़ोन चलाने के लिए बाहर निकल के एहतजाज में आ जाएंगे। तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि अगर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या कोई भी कमीशन ऐसा कोई फॉर्म किया जाए, तब तक एहतजाज करने वाले को भी मौका दिया जाए कि वो घर चले जाएं, उनको ये और तब तक ये कमीशन मुकम्मल अपना काम नहीं करेगा तो फिर कोई ऐसा जैसे आप शिकायतें कर रहे वो सामने नहीं आएंगे। और वो ये हुकूमत को भी और रियासत को भी ये यकीन दहानी हो कि एहतजाज करने वाले ये कमीशन की कॉन्सेप्ट को तस्लीम करते हुए उठ भी जाएंगे, वादा भी करेंगे कि वो ना कोई एहतजाज, ना कोई ऐसे कदम उठाएंगे जब तक ये कमीशन अपना काम पूरा ना करे। तो आई डोंट सी व्हाई वी कांट एड्रेस दिस इशू एंड आई होप कि अब जब आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग की हुकूमत बनने जा रही हैं, वो अपने शिकायतें अपनी जगह, आई होप कि ये इस इशू पे मेरा इस तजवीज़ को मान लें। जो करारदाद चले पिछले असम्बली ने पास किया, उसी करारदाद को अगर उनके पास कोई नया करारदाद है वो पास करवा दें, लेकिन इस इशू को ऐसे आप नहीं छोड़ सकते। इतने सवाल के जवाब नहीं चलाएंगे उस्मान। सुन रहा सॉरी प्लीज टाइम ज़ाया कर देते हैं। मसला ये है सर कि एक आप कोलिशन के अंदर है, जमहूरी जमात के आप ज़ाहिर है कि लीडर हैं, और आपका जो अभी तक कोशिश है बेनज़ीर भुट्टो साहब की वो जमहूरियत के लिए रही है इस वक्त। क्या वज़ीर दाखिला का ये बयान जो सामने आया, ये वज़ीर दाखिला का कि ये सिस्टम फेल हो चुका है, उन्होंने ऑफिशियली मतलब एक अनाउंस कर दिया, क्या इस जमहूरी निज़ाम की लपेटने जाया जा रहा है इसको, और क्या कोई सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें हो रही हैं? 18वीं तरमीम वापस क्यों हो रही है? उसकी जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ज़ाती कोशिशों से पार्लियामान को जो ट्रांसफ़र की थी पावर, आज उनको वापस लपेटने की कोशिश हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि सूबे जो है उसमें तावन नहीं कर रहे, चाहे वो दहशत गर्दी हो, पानी के इशूज़ हो, दीगर चीज़ें हो, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें एक वाज़ेह स्टांस आप बीइंग चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्या कोलिशन के अंदर भी आप देखिए, जहाँ तक एक तो एक भाई को आप दूसरा भाई से ना लड़वाया करें। दूसरा बात यह है, ये सिस्टम कोलैप्स जो अल्फाज इस्तेमाल किया गया काफ़ी भारी हैं, और ये अब मोहसिन भाई इतना सियासत में शायद तर्जुबा नहीं रखता, पर ये काफ़ी हैवी अल्फाज हैं, और ऑब्वियसली इसके दो माने हैं। या सिस्टम कोलैप्स का मतलब है कि मौजूदा सिस्टम, और उस मौजूदा सिस्टम का सबसे नामवर शख्सियत अगर कहता है कि सिस्टम कोलैप्स, तो फिर कौन एतराज़ कर सकता है कि मैं किसी को उल्टी गिल्टी का कह रहा था? और एक्सक्यूज मी, और अगर मौजूदा सिस्टम की बात नहीं कर रहा तो फिर चले, नहीं कर रहा तो फिर वही 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल का शायद बात कर रहा हूँ, और लगता है क्यों कैसे, लेकिन अगर वो बात भी कर रहा है, उस सिस्टम को आपने चलने कब दिया?
آپ کا ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے آپ کی آئین. آپ اس آئین کو آپ گن بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنے دفعہ آپ نے اس آئین کو, اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑا ہے. ریڑھ کی ہڈی کو توڑتے رہتے ہو, پھر کہتے ہو کہ دیکھو سسٹم کلیپسڈ ہے. وہ کلیپس نہیں, اس کا مطلب ہے کلیپس کروایا گیا. اب میں ان دونوں ڈبیٹس میں گئے بغیر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. میں اس ملک کا وزیر خارجہ بھی رہا ہوں. آپ مجھے کوئی جو ایران کے کانٹیکس میں جو پاکستان کا بالکل امپریسو کردار ہیں, جو تمام زائنسٹ سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے, اور اس کا کانسیکوینسز ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں دہشت گردی. دہشت گردی کی کانٹیکس میں میں جانتا ہوں کہ جب میں وزیر خارجہ تھا, ہمارا کیا سب سے پریشان کن بات تھا جو ہم دنیا کو کہتے رہے کہ پہلی دفعہ جو سب نیشنلسٹ فیکشنز ہیں, مطلب بی ایل اے, سندھی نیشنلسٹ اور ٹی ٹی پی, ان کا نیکسس بن رہا ہے اور حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کراچی میں یا بلوچستان میں, تو وہ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کر کے اور بیٹھے کہاں ہیں افغانستان میں. اس کانٹیکس میں پاکستان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کا زائنسٹ کی سازش جو ایران میں ہو رہا ہے وہ بھی ناکام کرے. جو بھارت نے آپریشن سندور میں شکست کھا کے اب یہ ہمارے اندر داخل ہو کے یہ سب نیشنلسٹ فیکشنز کو, علیحدگی پرست قوتوں کو وہ ہوا ڈالنے کی کوشش کرے کہ ان کا سازش بھی ناکام ہو. اور اگر میں یہ ڈبیٹ جو آپ نے کی, اگر میں اس میں پڑ گیا نا, تو مجھے لگتا ہے کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں ہم آسانی نہیں, مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. سسٹم کا کلیپس ہونا یا نہ ہونا ایک ایکیڈیمک ڈبیٹ ہے, وہ ہم ڈبیٹ کسی اور دن رکھ لیں. اس وقت ہم سب اس کشتی میں, پاکستان جس کا نام ہے, اس میں اب سوار ہیں. ہمارا ملک کی قیادت, ہمارا وزیر اعظم, ہمارا فیلڈ مارشل, تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, وہ جو ایران کی صورتحال میں اس میں بھی مصروف ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی مقابلہ صحیح انداز سے کرے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم سے یہ سنبھالا نہیں گیا اور حالات مزید بگڑ گئے تو معیشت کا حالات آپ کے سامنے آج جیسے ہیں. اگر آپ کل بھی امن قائم کریں, 10 سال لگیں گے کہ میں اس ملک میں وہ گروتھ لے کر آؤں, وہ ترقی لے کر آؤں جس سے میں تمام نوجوانوں کو روزگار دلوا دوں. اگر آپ کل امن نہیں قائم کرتے ہیں تو اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں, اس وقت جو مہنگائی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. 3 مہینے بعد کیا ہوں گے, 6 مہینے بعد کیا ہوں گے. میں چاہوں گا ایز اے پولیٹیشین, ایز اے اسٹیک ہولڈر ان دا گورنمنٹ, ایز سٹنگ ان پارلیمنٹ, کہ جتنے پاکستان کے عوام کو میں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں, جتنا کولیشن آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں, اتنا ہی بہتر. تو میں جب ملتا ہوں, موقع نہیں ملا تو میں یہی تجویز دوں گا. باقی ہم پارلیمنٹ میں ہیں, جگہ جگہ ہے, کوئی اور بھی تجویز ہو, کسی اور کا رائے مجھ سے بہتر ہوگا, وہ اپنے رائے بھی لے کر آ سکتے, میں نے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں.